ندیم رضا کا سلام۔ اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مودی سرکار وہاں پہ کر رہی ہے، جو مودی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، امیت شاہ، اجیت دوول، ان کی سازشیں جو مسلمانوں کو تنہا کرنے کی، بھارت کے مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کی، اور یہ جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کو جس طرح سے ان کے اوپر زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، اسی سے جڑی دو چار باتیں ہیں۔ کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جب مودی اقتدار میں آئے تھے تو وہ یک نکاتی ایجنڈا لے کر آئے تھے۔ جو ان کی سوچ کے لوگ ہیں، انتہا پسندی رکھنے والے، ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے والے، ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے جو ہندو ہیں انہیں بھڑکانا ہے تاکہ وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ گو کہ وہاں پہ جس طرح سے لوگ رہ رہے تھے، سارے رہتے ہوئے صدیوں سے رہتے ہوئے آ رہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاں بھائی چارہ بھی تھا، شادیاں بھی ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کے مذہب کا وہ اتنا چرچا وہ نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ کچھ اتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی تھیں۔ لیکن جب سے یہ مسلط بنی ہے امیت شاہ اور اجیت دوول، انہوں نے مودی کو آگے کر کے جس طرح سے چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس میں بات کرتا ہوں رام مندر کی، جو ان کا یک نکاتی ایجنڈا تھا، رام مندر کی تعمیر، بابری مسجد کو شہید کرنے کا، وہ ہے۔ اس کے بعد میں پھر وہ جو فلم انڈسٹری بالی ووڈ کی، اس کا ذکر کروں گا، اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں کیا ہو رہا ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کو کیسے الگ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے یہی بات کرتے ہیں بابری مسجد کی۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ 90 میں ان کی تحریک شروع کی تھی، لیکن عدالت نے بھی پورا مودی کا ساتھ دیا، اور نومبر 2019 میں فیصلہ ان کے حق میں دیا، وہ بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کو بھی لے کے وہاں پہ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ رام کے مونچھیں لگائی جائیں، کوئی بولتا ہے نہیں، بغیر مونچھے کے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس پورے ایودھیا کو جہاں مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہر قسم کی مسلمانوں کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے کہ مظاہرے نہ ہوں، کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو وہاں پہ۔ پھر وہ اسی طرح کشمیر میں بھی انہوں نے، جموں کشمیر میں اس کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے کہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے، گو کہ ان کا یہ مشن بڑا ایک مشن تھا، سازش تھی مسلمانوں کے خلاف، اس میں کامیابی ان کو حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں کے حالات میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہوں گے۔ جو آگے وہاں صورتحال بن رہی ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ نیپال کے ساتھ ہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بہرحال ایک تھی بابری مسجد، لیکن اسی سے اب جو دوسرا جو ان کا نظریہ بھی شروع ہو رہا ہے، بالی ووڈ میں کو مسلمانوں سے پاک کرنے کا، یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو اداکار ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری بالی ووڈ انڈسٹری کے اوپر مسلمان اداکار چھائے ہوئے ہیں شروع سے ہی، اور آج کل تو خانز کا چرچا ہے، وہ عامر خان ہو، شاہ رخ خان ہو، سلمان خان ہو، یا اسی طرح کے سارے پہ وہ صدیقی بھی آ گئے ہیں۔ تو ان سے وہ پاک کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو خودکشی بھی ہوئی تھی ایک اداکار کی، اس کا بھی جوڑا جا رہا سلمان خان کے ساتھ، جن کے مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ مسلمان نہیں چاہتے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں اداکار ہیں وہ آگے آئیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مسلمان اداکار ہیں جن کے اوپر انہوں نے زمین تنگ کر دی تھی، انہیں شبانہ اعظمی کی مثال میں دوں آپ کو، کہ ان کو بھی گھر ممبئی میں نہیں مل رہا تھا مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایسا ہی کچھ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاہ رخ خان کے خلاف کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ سازشیں شروع کر دی ہیں، عامر خان، یہ اب وہ جو اب بالی ووڈ میں جس طرح سے یہ اجیت دوول ہیں، ان کا نظریہ یہاں پہ فکس ہونے جا رہا ہے۔ آگے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب اگلا ٹارگٹ بالی ووڈ ہے، وہاں سے مسلمان اداکاروں کو نکالنا ہے۔ اچھا، پھر ان کا جو نظریہ ہے، پہلے وہاں پہ خیر پاکستان مخالف فلمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اب ان کی انٹری کے بعد، اس اعلان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو بھی فلمیں بنیں گی وہ مزید انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے میں کردار ادا کریں گی، کہ وہاں پہ جو لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے انہیں بھی الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ اس فلم انڈسٹری کی بدولت یہ کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جو کرکٹ تھا پہلے، اس میں ہم دیکھتے تھے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، تو مسلمان اچھے خاصے مسلمان آ رہے تھے۔ ایک وقت تھا کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی اظہر، وہ اس کی کپتانی کرتے مسلمان تھے، لیکن آج دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں۔ جو ان کے ڈومیسٹک جو لیول کے جو کرکٹ کلب ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے بڑی خطرناک ہے۔ یہ
بھی ایک تو نسل پرستی کی بدترین مثال ہے. بڑے افسوس سے کہنا یہ پڑا, یہ ساری تمید اس لیے باندھی, میں اس نقطے پہ لانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جارج فلوئڈ کا جو قتل ہوتا ہے, پولیس کے ہاتھوں مرڈر ہو جاتا ہے, اس کے اوپر پوری دنیا میں سیاہ فام جمع ہو جاتے ہیں. اور امریکہ کے اندر سیاہ فام کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے, اگر ہوئی بھی تو شاید 12-13% ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پورے یورپ, پورے امریکہ کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے نہیں ہوئے. وہ ہوئے, برطانیہ میں مظاہرے ہو گئے سارے. تو ہم مسلمانوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. 1 سال پورا ہو گیا ہے کشمیر کو, جموں کشمیر کو, اس کو قید کے, ان کے رابطہ منقطع کر کے سارا, ان کے جو خصوصی آئینی حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی. اس کے اوپر کسی نے کچھ نہیں بولا. پھر جو بھارت نے جو شہریت کا نیا قانون انٹروڈیوس کرایا, اس پہ بھی کوئی کچھ نہیں بولا. آخر کب تک خاموش رہیں گے؟ جب ایک جارج فلوئڈ کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پہ منظم انداز میں دنیا بھر میں آواز اٹھائی جاتی ہے, ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا. مسلمانوں کا ناکتہ بند کیا ہوا ہے. کس طرح سے بابری مسجد شہید ہو گئی, کاروبار پھر بھی چلتا رہا مسلمان ملکوں میں بھارت کے ساتھ. 1 سال ہو گیا کشمیر کو قید کیے ہوئے, اس پہ پھر بھی کاروبار چل رہا ہے, پھر بھی راوی سکور چوہن لکھ رہا ہے. یہ کس طرح کی ہپوکریسی ہے؟ ہمیں اس جانب دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا آخر ہو کیا رہا ہے. یہ جو نسل پرستی ہو رہی ہے, دیکھیں امریکہ میں قانون سازی بھی ہو گئی اس کیس کے بعد سے, سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تبدیل تو مسلمانوں کا اسٹائل, مسلمانوں کی سوچنے کی صلاحیت اور ظلم ہوتا سب دیکھ رہے ہیں. فلسطین میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا, اور یہاں کشمیر میں بھی. تو یہ وقت ہمیں اس جانب توجہ دینی ہوگی کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. کہ جب ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم میدان میں گوروں کی سرزمین پہ جا کے اپنی ٹی شرٹس کے اوپر بلیک لائفز میٹر لکھ سکتی ہے, تو ہمارا بھی کل میچ ہونے جا رہا ہے. 5 اگست کو بڑے ایونٹ ہونے جا رہے ہیں, تو وہ میچ ہے دنیا بھر میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. یہ موقع ہے, اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی ٹی شرٹس کے اوپر اگر کشمیری لائفز میٹر لکھ دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا پروپیگنڈا اور دنیا بھر میں آواز پہنچانے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا. شکریہ, خدا حافظ.